अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मसन्ना बिन हरसा ने किसी तरह महसूस कर लिया कि लोग फ़ारस की जंगी ताकत से खैफ हैं। किसी कबीले के सरदार ने इस खौफ का इजहार भी कर दिया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम फ़ारस पर हमला करें। उस सरदार ने कहा, फ़ारस की जंगी ताकत को कभी मैदान जंग में देखें फिर बात करें। मसन्ना बिन हरसा से रहा न गया। वो उठ खड़ा हुआ। उसने ये भी न देखा कि खलीफा लोगों से मुखातिब हैं। अय लोगो, मसन्ना ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा, वो कौन सा फारिस है जिसका खौफ तुम्हारे दिलों में बैठ गया है? क्या तुम नहीं जानते कि हम फारिस की जंगी ताकत से टक्कर ले चुके हैं? हमने फारिस के बाहर उसकी सल्तनत के एक बेहतरीन हिस्से पर कब्जा कर रखा है। हम फारसियों को कई लड़ाइयों में शिकस्त दे चुके हैं। हमने बाबुल के खंडरात में फारसियों को शिकस्त दी है। लेकिन यह मुश्किल पेश आ गई है कि फारिस के बादशाह ने अपनी हारी हुई फौज के लिए कुमक भेज दी है, मगर हम कुमक से महरूम हैं। क्या तुम ये भी नहीं कर सकते कि जो मुजाहिदीन शहीद हो गए हैं उनकी कमी पूरी कर दो? तुम्हारे दिल इतने पत्थर क्यों हो गए हैं कि जो अल्लाह की राह में कुफर के खात्मे के लिए लड़ते हुए जख्मी छलनी होकर बेकार हो गए हैं उनकी खाली जगह पुर नहीं करते? खुदा की कसम, मुसलमान कभी किसी से नहीं डरे। मैं महाज से आया हूँ। नफरी की कमी की वजह से हम कला बंद हो गए हैं। हम अपने दिफा में लड़ सकते हैं, कले से निकल कर पेश कदमी नहीं कर सकते। क्या तुम उस दिन के इंतजार में हो जिस दिन तुम्हारे भाई और तुम्हारे बेटे महाज से भाग कर आएंगे और तुम्हें आकर बताएंगे कि वो अपने साथियों की लाशें और तड़पते कराहते हुए जख्मी मैदान में छोड़ रहे हैं और वो फारसियों के घोड़ों तले रोंदे जा रहे हैं? मजमे पर सन्नाटा तारी हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों के चेहरों से उनके तासुरात और रद्द अमल मालूम करने की कोशिश कर रहे थे। मसना बोलता जा रहा था और लोगों के चेहरों के तासुरात बदलते जा रहे थे। फिर लोगों में बेचैनी देखने में आई। हजरत उमर ने भांप लिया कि लोगों में जज्बा बेदार हो रहा है। उन्होंने मसना का असर कबूल कर लिया। हजरत उमर उठ खड़े हुए। मसना बैठ गया। अय ईमान वालो, हजरत उमर ने कहा, क्या तुम हिजाज में ही कैद होकर बैठ जाना चाहते हो? क्या वो लोग तुम में से नहीं हैं जो अपने घर बार छोड़कर कहां से कहां जा पहुंचे हैं? वो इस सरजमीन में फैल जाने को चले हैं जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपनी किताब में किया है कि वो तुम्हें इसका वारिस बनाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को बेदीन लोगों के दिलों पर गालिब करेगा। अल्लाह अपने दीन के पैरोकारों को दूसरी कौमों की मिरास अता करने वाला है। खुदा की कसम, तुम अल्लाह के वादों से भाग रहे हो। फारसियों की हिब्बत तुम पर तारी हो गई है। क्या तुम में अल्लाह के मबूद होने की शहादत देने वाला कोई नहीं रहा? क्या तुम बातिल से डरते हो, इसलिए हक की तलवार को बेनियाम नहीं करते? लोगों में खुसर फुसर सुनाई देने लगी जो बुलंद होते होते ऊंची आवाज़ों की सूरत इख्तियार कर गई। फिर ये आवाज़ें एक आवाज़ में सिमट गईं। खुदा की कसम, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अल्लाह ताला के दीन को सर बुलंद किया और उसे अरब की सरहदों से बाहर ले जाकर फैलाया। वो कौन सी कौम थी जिसने हमें ललकारा और हमने उसे नीचा नहीं दिखाया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो गए तो हमने खलीफा अबू बकर की क़यादत कबूल की और हर हाल में उनके साथ रहे। अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। हम में किसी पर कभी भी ये कफ़ियत तारी नहीं हुई थी जो आज हो गई है। हमें क्या हो गया है कि अपने खलीफा उमर की दावत पर जिहाद पर खामोश बैठे हैं? ये आवाज़ अबू उबैद बिन मसूद बिन अमर सकफ़ी की थी। मैं मसना बिन हारसा के साथ जाऊंगा, अबू उबैद बिन मसूद ने कहा। और मैं भी। एक सहाबी सुलैद बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उठ कर कहा। और इसके बाद लब्बैक लब्बैक की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। महाज पर जाने वालों की तादाद 1000 तक पहुँच गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा खुशी से तमतमाने लगा। मौरख लिखते हैं कि जिहाद पर जाने वाले ये तमाम रज़ाकार मदीना के रहने वाले थे। एक अजीब सवाल पैदा हो गया। खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरकर्दा मदनी ने उठकर कहा, क्या आप देख नहीं रहे कि महाज पर जाने वालों में अक्सरियत मदीना के अंसार और मुहाजिरीन की है? मैं देख रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, और तुमने ये बात क्यों कही है? इसलिए कही है कि इस लश्कर का सलार कोई मदनी ही होना चाहिए। मदनी ने जवाब दिया, किसी ऐसे मुहाजिर या अंसारी को इस कुमक की सलारी दें जिसने पहले कभी मैदान जंग में शुजात दिखाई हो और वो सहाबा कराम में से हो। नहीं, हज़रत उमर ने कहा, वल्लाह मैं किसी मदनी या किसी सहाबी को सलार नहीं बनाऊंगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें सर बुलंदी इसलिए अता फरमाई थी कि तुमने दीन के दुश्मनों के सर कुचलने के लिए हिम्मत और शुजात के जौहर दिखाए थे। मगर मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरों पर बुज़दिली लिखी हुई थी। तुम दुश्मन के सामने जाने से डर रहे थे। तो क्या सलारी और अमारत के लिए उस शख्स ने बरतरी हासिल नहीं कर ली
جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے سب سے پہلے آگے آیا۔ خدا کی قسم اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا۔ ابو عبید اٹھو، میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا ہے جو مسنہ بن حارثہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے سعد بن عبید اور سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پکارا۔ وہ دونوں اٹھے۔ تم ابو عبید کے بعد بولے تھے کہ تم محاذ پر جاؤ گے۔ حضرت عمر نے کہا ابو عبید سے پہلے اٹھتے تو لشکر کے امیر تم ہوتے۔ ابن خطاب سلید بن قیس نے کہا بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میں جہاد پر امارت کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس قومت کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے مسنہ کا مدینہ میں رکے رہنا مناسب نہ سمجھا۔ محاذوں کی صورتحال تشویشناک تھی۔ ابن حارثہ حضرت عمر نے کہا تم ابھی عراق کو روانہ ہو جاؤ اور محاذ کو سنبھالو۔ قومت ایک دو دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے روانہ ہوگی۔ ایک ایک ساتھ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہاں انتظار نہ کرو، اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب تک یہ قومت نہ پہنچ جائے لڑائی سے گریز کرنا، کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا۔ مسنہ بن حارثہ مسرور اور مطمئن محاذ کو روانہ ہو گیا۔ 2 دنوں بعد قومت بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ ناظرین کسی بھی تاریخ میں اس کی تعداد نہیں لکھی، یہ تعداد یقیناً 2000 کے قریب تھی۔ ابو عبید حضرت عمر نے بوقت رخصت ابو عبید کو آخری ہدایت دی تمہیں محاذ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام ملیں گے، وہ جو کہیں گے اس پر عمل کرنا۔ تم قومت کے اس لشکر کے امیر ہو اور محاذ پر جا کر تم اس کے سالار ہوگے۔ کوئی کارروائی اور کوئی فیصلہ صحابہ کرام کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ تم بہت بڑی بادشاہی کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر صورتحال کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الوداع ابو عبید، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور تک اس لشکر کے ساتھ گئے۔ دور جا کر ابو عبید نے پیچھے دیکھا، مدینے کے باہر اور مکان کی چھتوں پر مردوں اور عورتوں کے ہاتھ بلند ہو کر ہل رہے تھے۔ قومت کا مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت عمر نے اپنے اس حکم پر توجہ مرکوز کر لی کہ ارتداد کے خلاف جہاد کے دوران جن مرتدین کو غلام بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان غلاموں کے آقا اس حکم پر خوش نہیں تھے، لیکن حضرت عمر اپنے احکام منوانا جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے انتظام کے تحت گھر گھر اپنا یہ حکم پہنچایا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگ غلاموں کو آزاد کرنے لگے۔ مدینہ کی ایک چھوٹی سی ایک مضافاتی بستی میں اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام ابو زبیر تھا۔ دولت مند آدمی تھا۔ وہ تھا تو گھوڑوں کا سوداگر، ادھر ادھر سے گھوڑے لا کر بیچتا تھا، لیکن وہ گھوڑوں کے دوسرے سوداگروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ گھوڑوں کو جنگی تربیت بھی دیتا تھا۔ اس کے سدھائے ہوئے گھوڑے میدان جنگ کے لیے کارآمد اور قابل اعتماد ثابت ہوتے تھے۔ ابو زبیر جو اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ فرد تھا، میدان جنگ کا شاہ سوار تھا اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ابو زبیر بھی اس جہاد میں شریک ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل نہ تھا، اس کی حیثیت ایک سپاہی کی تھی۔ اس نے 2 معرکے لڑے تھے۔ وہ ارتداد کے خاتمے تک کا عزم لے کر گیا تھا، لیکن اس کے گھوڑے کی آنکھ میں تیر اتر گیا۔ گھوڑا اتنی زور سے اچھل کر بھاگا کہ ابو زبیر گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ گھمسان کا معرکہ تھا۔ کسی اور کے گھوڑے کا پاؤں اس کے کولہے پر پڑا اور وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتا معرکے سے نکل گیا۔ اس کی مرہم پٹی تو ہو گئی، لیکن ٹانگ کے جوڑ میں ایسا نقص پیدا ہو گیا تھا کہ وہ صرف چلنے کے قابل رہ گیا تھا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ وہ مدینے کے قریب اپنے گاؤں میں واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ مرتدین کی ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس عورت کی بیٹی تھی جس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اس کے قبیلے کے چند ایک آدمی اس کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ ابو زبیر زخمی ہو گیا اور مدینہ کو واپس جانے لگا تو اس کے قبیلے کا ایک آدمی اس ادھیڑ عمر عورت اور اس کی نوجوان بیٹی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا۔ یہ مال غنیمت ہے ابو زبیر۔ اس آدمی نے کہا اس کے اہل تم ہی ہو، یہ ماں بیٹی لونڈیاں ہیں، ہم انہیں کیا کریں گے؟ یہ تم جیسے خوشحال سوداگر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ابو زبیر کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ کام کاج کے قابل ہو گیا، لیکن میدان جنگ کے قابل نہ ہو سکا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں جن سے اس کے 7 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 30 سال کے قریب تھی، باقی بیٹے جوان اور نوجوان تھے۔ اس نے سب بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بیٹو، اس نے کہا، میں مرتدین کے خلاف لڑنے گیا تھا کہ یہ میرا فرض تھا
اور میں یہ لونڈیاں اپنے ساتھ لایا ہوں کہ یہ میرا حق ہے، لیکن ان پر میرا اور تمہارا ایسا کوئی حق نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں بغیر نکاح کے بیویاں بنا لے، اور میں تم میں سے کسی کو اس نوجوان لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ گھر کا کام کاج کریں گی، لیکن ان سے اتنا ہی کام لیا جائے گا جتنا یہ کر سکتی ہیں۔ ابو زبیر نے لونڈی سے صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو ماں کی شادی اس کی عمر کے کسی مسلمان سے کر دی جائے گی اور اس کی بیٹی کو وہ اپنی بہو بنا لے گا۔ ابو زبیر اس لڑکی کی شادی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ ابو زبیر، اس عورت نے بڑے ہی پختہ لہجے میں جواب دیا تھا، میرا جواب ایک ہی بار سن لے، میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ تو نے سوچا ہوگا کہ میں تیرے ہاتھوں مجبور اور محتاج ہوں اور تیری ہر بات مان لوں گی۔ نہیں ابو زبیر، تو جانتا ہے کہ میں کسی غریب باپ کی بیٹی نہیں، نہ میرا خاوند غریب آدمی تھا، وہ قبیلے کے اہم آدمیوں میں سے تھا۔ میں تجھے حکم نہیں دے رہا آسماں، ابو زبیر نے کہا، جبر نہیں کر رہا، تیرے بھلے کی بات ہے، حکم دے کے دیکھ لے۔ آسماں نے کہا، جبر کر کے دیکھ لے، مسلمانوں کے ہاتھوں میرا خاوند قتل ہوا، میرے 2 بھائی قتل ہوئے، میرا گھر جلا دیا گیا ہے، تم لوگ جیت گئے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گی، میں اپنے دشمن کا مذہب قبول نہیں کروں گی۔ میں تیری لونڈی ہوں، میری بیٹی تیری لونڈی ہے، ہم دونوں سے تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تیری کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور تجھے اس گھر کے کسی فرد سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ابو زبیر نے کہا، میرا کوئی بیٹا تیری اتنی خوبصورت بیٹی کو میری آنکھ سے نہیں دیکھے گا، تیری شادی نہیں ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری بیٹی کی شادی ہو جانی چاہیے، شادی کے لیے میں اسے مسلمان نہیں ہونے دوں گی۔ آسماں نے کہا، میں لڑکی کے باپ کے قاتلوں کو لڑکی نہیں دوں گی۔ ابو زبیر دیندار مسلمان تھا، وہ اس ماں بیٹی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کر رہا تھا۔ اس نے آسماں کی طنزیہ اور جلی کٹی باتوں پر کسی الٹے پلٹے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آسماں اور اس کی بیٹی کو یہاں آئے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابو زبیر نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ آسماں کو ابو زبیر کے گھر آئے ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ ایک روز کسی کام سے استبل میں گئی تو ابو زبیر ایک آدمی کو گھوڑے دکھا رہا تھا۔ اس آدمی کی آسماں کی طرف پیٹھ تھی، یہ شخص گھوڑا خریدنے آیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آسماں کو اس کا چہرہ نظر آیا، وہ چونک پڑی۔ اس شخص کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا، اس کے چہرے پر حیرت کا گہرا تاثر آ گیا۔ آسماں جس کام کے لیے آئی تھی وہ کر کے چلی گئی۔ اس شخص نے ایک گھوڑا خریدا اور استبل سے نکل آیا، باہر اس کا گھوڑا کھڑا تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ وہ ادھر ادھر مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا جا رہا تھا جیسے وہ کسی کی تلاش میں ہو۔ گھوڑے کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی، وہ شہر سے نکل گیا۔ اب وہ بار بار پیچھے دیکھتا تھا اور گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ ابن داؤد، اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر دیکھا، کھجور کے 3 درخت ایک دوسرے سے ملے کھڑے تھے، ان کے ساتھ ہی ریتیلی مٹی کی ڈھیری تھی، وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ آسماں، ابن داؤد گھوڑے سے کود کر اترا اور آسماں کے قریب جا کر کہنے لگا، میں تمہیں دیکھتا آ رہا تھا، تم یہاں کیسے؟ مسلمان ہو گئی ہو، گھوڑوں کے اس سوداگر کی بیوی بن گئی ہو؟ بیوی نہیں، لونڈی، آسماں نے افسردہ سے لہجے میں جواب دیا۔ غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہوں، مسلمان نہیں ہوئی نہ ہوں گی، تو چلو میرے ساتھ۔ ابن داؤد نے کہا، تمہارے آقا کو پتہ چلنے تک اتنی دور پہنچا دوں گا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، بیٹی کو چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ آسماں نے کہا، وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا خاوند اور 2 بھائی لڑائی میں مارے گئے ہیں؟ ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے ابن داؤد، ہم نے جو مقصد حاصل کرنا چاہا تھا وہ نہ کر سکے۔ میں نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے دانشور جو منصوبہ بناتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا، لیکن تمہاری قوم کا یہ منصوبہ ایسا ناکام ہوا کہ ہم لوگ ساری عمر اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ اس ناکامی کی ذمہ داری نہ تم پر عائد ہوتی ہے نہ مجھ پر۔ ابن داؤد نے کہا، منصوبہ ہر لحاظ سے کارآمد اور مکمل تھا، لیکن لڑنے والوں نے ہمت ہار کر اتنا اچھا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ جانی نقصان تو ہونا ہی تھا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام کی جڑیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں، لیکن میں ابھی ہاری نہیں۔ آسماں نے کہا، میں نے اپنے بھائیوں اور اپنے خاوند کے خون کا انتقام لینا ہے، کبھی تو جی میں آتی ہے کہ اپنے اس آقا ابو زبیر کو قتل کر دوں، یہ بھی ہمارے خلاف لڑا تھا، لیکن تمہاری بات یاد آتی ہے کہ کسی ایک آدمی کو قتل کرنے سے ہمارا اتنا بڑا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میری دوسری باتیں بھی یاد رکھنا جو تمہیں بتا رہا ہوں۔ ابن داؤد نے کہا، کتنا اچھا ہوا کہ تم یہاں مل گئی ہو، ہم نے تم سے بہت کام لینا ہے، تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس سے بھی کام لینا ہے۔
میں اس کی تربیت اپنے نظریات اور اپنے منصوبے کے مطابق کر رہی ہوں۔ اس کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ تم نے اصل ہدایت دی ہی نہیں ہوگی۔ ابن داؤد نے کہا، میں جان گئی ہوں تم کس ہدایت کی بات کر رہے ہو۔ آسمہ نے کہا، میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ قبیلوں کے سرکردہ افراد کے بیٹوں کو محبت کے جال میں پھانس کر انہیں آپس میں لڑانا ہے۔ وفاداری کا حلفیہ وعدہ ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن کسی ایک کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کرنی۔ آسمہ وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ ابن داؤد نے اس سے پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ ناظرین، تاریخ جو حقائق ہم تک اپنے دامن میں لیے پہنچی ہے وہ اس راز کو بے نقاب کرتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کے پس پردہ بھی یہودی تھے، اور مرتدین میں سے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے وہ یہودیوں کے پروردہ تھے۔ اسما کے ساتھ ابو داؤد کی یہ ملاقات اس وقت سے 1 سال پہلے ہوئی تھی جب حبیب بن کعب بنت یمین کے ساتھ شادی کر کے اسے مدینہ لایا تھا، اور کچھ دنوں بعد ابن داؤد کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس 1 سال میں ابن داؤد اور اسما کی متعدد ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اسما بنت یمین سے بھی ملی، لیکن یہ کوئی لمبی ملاقات نہیں تھی۔ اس 1 سال میں اسما نے ابو زبیر پر اپنا ایسا تاثر پیدا کر لیا تھا کہ ابو زبیر کی نگاہوں میں اسما کی حیثیت ایک لونڈی جیسی نہیں رہی تھی۔ ابو زبیر کی بیویاں بھی اسما کو لونڈی نہیں سمجھتی تھیں۔ اسما نے اپنی بیٹی شاریہ بنت عقیل کو اپنے حسن و جمال کے استعمال کے طریقے عملاً ازبر کر دیے تھے۔ شاریہ نے اپنے حسن و جمال کے دام میں جسے پھانسا تھا وہ اس کا آقا کا ایک نوجوان بیٹا سلمان تھا۔ ابو زبیر نے اپنے بیٹوں کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسما اور اس کی بیٹی شاریہ کے ساتھ بے تکلفانہ مراسم پیدا نہ کریں۔ ابو زبیر شاریہ کی جوانی اور اس کے حسن کو دیکھ کر خطرہ محسوس کرتا رہا تھا کہ اس کا کوئی جوان بیٹا الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے گا۔ یہ خطرہ صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ اسما اور شاریہ اسلام قبول کر لیں اور ابو زبیر اپنے کسی ایک بیٹے کی شادی شاریہ کے ساتھ کر دے، لیکن اسما اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ ابو زبیر کو معلوم نہیں تھا کہ جب وہ رات کو گہری نیند سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت اس کا بیٹا سلمان استبل سے ملحق نوکروں کے ایک کمرے میں شاریہ کے پاس ہوتا ہے اور اسما کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ اسما نے شاریہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب وہ زبیر کے ہی کسی بیٹے کو یا باہر کے کسی آدمی کو سلمان کا رقیب بنا دے اور ان میں ایسی دشمنی پیدا کر دے کہ مسلمانوں کے 2 قبیلے نہیں تو 2 خاندان آپس میں ٹکرا جائیں۔ شاریہ ماں کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ ابو زبیر کے خاندان سے ہٹ کر ایک اور خاندان کو دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حکم نے اس خطرے کو ختم کر دیا، لیکن خطرے میں اضافے کا امکان بھی تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین کے جن افراد کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ خلیفہ دوم کی سیاست کچھ اور تھی۔ سلار مسنہ بن حارثہ نے بھی تاریخی روایات کے مطابق حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا کہ مرتدین میں بہت سے لوگ تائب ہو چکے ہیں، بہتر ہوگا کہ انہیں اعتماد میں لے لیا جائے اور ان کے عزیز رشتہ دار واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عمر نے خود بھی یہی سوچا تھا۔ مرتدین اب سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے، یہ اسلام کی عسکری طاقت تھے۔ حضرت عمر نے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ابو زبیر نے اسما اور اس کی بیٹی شاریہ کو اپنے پاس بلایا۔ آج سے تم اس گھر کی لونڈیاں نہیں ہو۔ ابو زبیر نے انہیں کہا، تم نے خلیفہ کا حکم سن لیا ہے، لیکن میں تمہیں کسی گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس کے حوالے کروں؟ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بتاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا، میں 1-2 روز بعد بتا سکوں گی۔ اسما نے کہا، میرا دور کا ایک رشتہ دار مدینہ میں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ایک گھوڑا بھی خریدا تھا۔ اسما اسی روز ابن داؤد سے ملی۔ ابن داؤد ابھی مدینہ میں ہی تھا۔ شاریہ کی ملاقاتیں اسما نے ابن داؤد سے بھی کرائی تھیں۔ کیا ابو زبیر کے بیٹے سلمان کے ساتھ عشق و محبت کا ناٹک ٹھیک چل رہا ہے؟ ابن داؤد نے اس سے پوچھا۔ وہ تو میرے عشق میں پاگل ہوا جا رہا ہے، شاریہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے، اب ایسے ہی ایک اور نوجوان کو پاگل کر دو۔ ابن داؤد نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ ابن داؤد نے اسے ایک نوجوان کا نام اور خاندان کا نام بتا کر کہا تھا، اسے سلمان سے ٹکرا دو، پھر سلمان کے باپ کے کان میں ڈال دو کہ اس خاندان کے اس لڑکے نے تم پر دست درازی کی ہے۔ ابن داؤد نے اسے کچھ اور ہدایات بھی دی تھیں۔ تم دیکھتے چلو ابن داؤد، شاریہ نے کہا تھا، میں گھر کی دیواروں کے اندر رہ کر مدینہ میں خون کی ندیاں بہا دوں گی۔ ذہن میں ایک سوچ اور مقصد رکھو۔ ابن داؤد نے کہا، مسلمانوں کے آپس میں اختلافات موجود ہیں، ہم نے ان اختلافات کو دشمنی کا رنگ دینا اور انہیں آپس میں ٹکرانا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کا خون بہا بہا کر ختم ہو جائیں۔ ہم کئی اور طریقے استعمال کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں۔ شاریہ نے کہا، ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد شاریہ اور بنت یمین کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔
बिन्त यमीन ने शारिया को बताया था कि उसने हबीब बिन काब को अपनी मुट्ठी में लेकर उसका दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है। असमा और शारिया को अबू जुबैर ने आज़ाद करके इब्ने दाऊद के हवाले कर दिया। इब्ने दाऊद उन्हें अपने बढ़ई दोस्त के घर ले गया। अबू जुबैर का बेटा सलमान वहाँ भी शारिया से 3-4 रोज मिलता रहा। इन 3-4 दिनों में आसमा और शारिया को इब्ने दाऊद ने अबू सलमा इसहाक वगैरह के मुतालिक बताया कि इस तकरीब कारी की कमान और हिदायतकारी उन दोनों के हाथ है और वो फिलहाल सिमत एक नखलिस्तान में ठहरे हुए हैं। इब्ने दाऊद आसमा और शारिया को 1-2 दिनों के लिए वहाँ ले जाना चाहता था। इब्ने दाऊद ने हबीब बिन काब को यह बता रखा था कि वो बिन्त यमीन का बाप है। बिन्त यमीन 1-2 दिनों से हबीब से कह रही थी कि वो 2-4 दिनों के लिए अपने गाँव जाना चाहती है। वो कहती थी कि अपने बाप के साथ जाएगी और इसी के साथ वापस आ जाएगी। इब्ने दाऊद ने हबीब से भी इल्तजा की कि वो अपनी बेटी को 2-3 दिनों के लिए गाँव ले जाना चाहता है। हबीब ने इजाज़त दे दी। अगली सुबह इब्ने दाऊद 2 घोड़े ले आया। एक पर खुद सवार हुआ, दूसरे पर बिन्त यमीन सवार हुई और वो रवाना हो गई। अब घोड़े को हल्की सी हीड़ लगा दो। शहर से कुछ दूर जाकर इब्ने दाऊद ने बिन्त यमीन से कहा, वो कुछ देर पहले निकल गए हैं, हम उन तक पहुंच जाएंगे। दोनों घोड़ों की रफ्तार तेज हो गई। उफक से सूरज उभर रहा था जब उन्हें 1.5 मील दूर 3 घुड़सवार जाते दिखाई दिए। उनके साथ एक ऊंट भी था जिसकी महार एक घोड़े के पीछे बंधी हुई थी। एक पर आसमा सवार थी, दूसरे पर शारिया और तीसरा घुड़सवार इब्ने दाऊद का बढ़ई दोस्त था। ऊंट पर खाने पीने का और कुछ दीगर सामान लदा हुआ था। इब्ने दाऊद और बिन्त यमीन ने घोड़े दौड़ा दिए और उन तक पहुंच गए। ये सब अबू सलमा के पास जा रहे थे। उनकी मंजिल 2 दिनों की मसाफत पर थी। उन्होंने शाम को एक पड़ाव किया और सुबह सादिक के वक्त चल पड़े। अगली शाम उसी जगह एक और काफिला खेमाजन हो रहा था कि इब्ने दाऊद का काफिला अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मंजिल वही थी जो बयान हो चुकी है। जिस रात इब्ने दाऊद अपने मुख्तसर से काफिले के साथ यहाँ पहुंचा, उस रात उन्होंने आराम किया। अगली रात जब अबू सलमा के चकोर और महल के कमरे जैसे बड़े खेमे में रक्स व शराब और साजो आवाज़ की महफिल गर्म थी, तो किसी ने कहा कि ऐसे लगता है जैसे मैंने घोड़ों के टाप सुने हों, थोड़ी सी और पी लो। अबू सलमा के साथी इसहाक ने कहा, तुम्हारे कान बजने बंद हो जाएंगे। कौन हो? बाहर किसी की आवाज़ सुनाई दी। खामोश, किसी और की आवाज़ आई। इसके साथ ही किसी ने बुलंद आवाज़ में कहा, जहाँ हो वहीं रहो, तुम सब घेरे में हो। बड़े खेमे के अंदर साज और दफ खामोश हो गए। रकासा जहाँ थी वहीं बुत बन गई। डरौना सा सन्नाटा तारी हो गया। सहरई कज़ाक। अबू सलमा ने आहिस्ता से कहा, इस कमरे जैसे खेमे के 2 दरवाजे थे। दोनों तरफ से आदमी अंदर आने लगे। हर एक के हाथ में नंगी तलवार थी। उनमें एक अबू जुबैर, एक उसका बेटा सलमान और 3 और बेटे थे। हबीब बिन काब भी था और 4 उसके दोस्त थे। बिन्त यमीन। हबीब ने अपनी बीवी से पूछा, तुम तो अपने गांव में जाना चाहती थी, यहाँ कैसे आ गई? क्या इब्ने दाऊद तुम्हारा बाप है? क्या तुम मुसलमान हो? बिन्त यमीन का मुंह हैरत और खौफ से खुल गया था। वो कुछ न बोल सकी। हबीब के हाथ में तलवार थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बिन्त यमीन के करीब गया। फनूसों की रोशनी में हबीब की तलवार आसमानी बिजली की तरह चमकी और दूसरे लम्हे बिन्त यमीन का सर फर्श पर गिरा और धड़ अलग गिरा। रकासा और उसकी साथी लड़कियों की चीखें निकल गईं। शारिया, अबू जुबैर ने कहा, तुम इनसे अलग हट जाओ, इधर आ जाओ। शारिया तेज तेज चलती अबू जुबैर के साथ जा खड़ी हुई। बदतीनत लड़की। इब्ने दाऊद ने दांत पीसते हुए शारिया से कहा, इन्हें तू यहाँ लाई है, ये करतूत तेरी ही हो सकती है, क्या ये सच है? आसमा ने शारिया से पूछा, क्या तूने मुखबरी की है? क्या तूने अपनी माँ को भी धोखा दिया है? गद्दार। वो दरिंदों की तरफ पंजे आगे करके और गुस्से से दांत निकालकर शारिया की तरफ बढ़ी। मैं तेरा गला घोंट दूंगी। वो शारिया पर झिपटने ही लगी थी कि अबू जुबैर की तलवार के भरपूर वार ने उसके सर और जिस्म का रिश्ता काट दिया। बाकी सब सुन लो। शारिया ने कहा, इन सब को मैं यहाँ लाई हूँ। इब्ने दाऊद ने सारा राज मुझे दे दिया था। तुम बदकिस्मत हो लड़की। इब्ने दाऊद ने कहा, तुम्हें जो दौलत हमसे मिलनी थी वो तुम्हें इन लोगों से नहीं मिल सकती। मुझे जो दौलत इन लोगों से मिली है वो तुम नहीं दे सकते थे। शारिया ने कहा, मेरी माँ इनकी लोंडी थी, मैं इनकी लोंडी थी। अबू जुबैर और इसके बेटे हमारे साथ जो सलूक करना चाहते थे कर सकते थे, लेकिन इन्होंने हमें हकीर ना जाना बल्कि अपने घर के अफराद जैसी इज्जत दी। क्या आप नहीं जानते कि गुलामों के साथ आका क्या सलूक करते हैं? मुझ जैसी खूबसूरत और जवान लोंडी को ना अबू जुबैर ने ना उसके बेटों ने बुरी नज़र से देखा। यह सलमान खड़ा है, मैं इसे चाहने लगी। हम रातों को मिलते रहे। मेरा जिस्म तो गुलाम था ही, मेरा दिल भी इसका गुलाम हो गया, लेकिन इसने मेरे जिस्म के साथ कोई दिलचस्पी नहीं रखी।
یہ کہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، پھر میں باپ سے اجازت لے کر تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ شاریہ جوش و خروش سے بولے جا رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ صحرا کی خنک رات گزرتی جا رہی تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔